اگر یہ خوبیاں پیدا نہیں ہوتی تو طاعات اور عبادات بیکار ہیں۔ یہاں ایک حدیث نبوی سے ایک واقعہ جسے امام احمد بن حنبل نے اپنی مسند میں روایت کیا، آپ کو کوٹ کرتا ہوں، اور اسے انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے روایت کیا اور امام احمد بن حنبل نے تخریج کی۔ اور میرا خیال ہے یہ حدیث شاید آپ نے سنی نہیں ہوگی آج تک، اور اگر سنی ہوگی تو بہت قلیل افراد نے۔ ایک نیا تحفہ ہوگا اس نشست کا۔ اخلاق حسنہ کی عظیم ترین علامتوں میں سے یہ ہے کہ دل میں کسی شخص کے لیے حقد نہ ہو، حسد نہ ہو، بغض نہ ہو، عناد نہ ہو، دل اور طبیعت میں کسی کے لیے تنگی نہ ہو، طبیعت میں خشکی اور درشتگی نہ ہو، مزاج میں کسی کے لیے سختی نہ ہو، اور خاص طور پہ جو حدیث سنا رہا ہوں وہ یہ کہ کسی شخص کو اللہ جتنی عظمت دے، بلندی دے، جتنا مال و دولت دے، جتنی عزت دے، جتنی نعمت کرے، کسی کی نعمت پر حسد نہ آئے اور کسی شخص کے لیے دل میں میل نہ آئے۔ دل اس طرح صاف اور شفاف ہو جائیں، دل اس طرح اجلے ہو جائیں۔ اس کو کہتے ہیں حقد اور حسد اور بغض اور عناد، عداوت تو پھر دور کی بات ہے، ان چیزوں کی میل بھی دل میں نہ آئے، بلکہ دوسرے پر اگر اللہ کی نعمت ہو تو آپ اس کی فرحت اور خوشی اپنے دل میں محسوس کریں۔ یہ اخوت ہے۔ انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، کنا جلوسا مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فقال یطلع الآن علیکم رجل من اہل الجنہ۔ کہتے ہیں مجلس تھی، آقا علیہ السلام تشریف فرمائے، ہم آقا علیہ السلام کے ارد گرد بیٹھے تھے۔ اچانک حضور علیہ السلام نے فرمایا اپنے صحابہ سے، فرمایا ابھی تمہاری مجلس میں ایک ایسا شخص آنے والا ہے جو جنتی ہے۔ آپ نے خبر دی، فرمایا ابھی اسی لمحے ایک شخص داخل ہوگا اور میں اس کی ضمانت دے کے کہہ رہا ہوں کہ وہ جنتی ہے، تیار ہو جاؤ ایک جنتی کو دیکھنے کے لیے۔ انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم نے ایک بات سنی، ہر کسی کی نگاہ دروازے کی طرف لگ گئی۔ ایک شخص داخل ہوا، عجیب سادہ سا دیہاتی سا آدمی لگتا تھا، اس نے اپنے جوتے ہاتھ میں پکڑے ہوئے، جوتے ہاتھ میں پکڑے ہوئے، اور مجلس مصطفیٰ میں اندر آ گیا۔ ہم سب اس کی طرف تکنے لگے۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا دیکھ لو اسے، جنتی۔ سب ورطہ حیرت میں۔ مجلس ختم ہو گئی، وہ شخص چلا گیا۔ اگلے دن پھر مجلس بپا ہوئی، آقا علیہ السلام نے پھر فرمایا ابھی ایک شخص تمہاری محفل میں آ رہا ہے اور جنتی ہے، تیار ہو جاؤ جنتی کو دیکھنے کے لیے۔ اب دیکھنے لگے کہ آج کون آتا ہے، دروازہ کھلا، وہی شخص پھر اندر آ گیا۔ سب تکتے رہ گئے، مجلس برخاست ہوئی۔ تیسرے دن پھر ہم آقا علیہ السلام کے حضور میں بیٹھے، آقا علیہ السلام نے وہی کلمات پھر دہرائے، ابھی اسی لمحے ایک جنتی داخل ہونے والا ہے۔ عین اس لمحے ادھر آقا علیہ السلام فرماتے، دروازہ کھلتا تو تیسرے دن بھی وہی شخص داخل ہو جاتا، تینوں دن ایک ہی شخص آیا۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اس حدیث کے واقعہ میں کہ میرے دل میں بڑا شوق ہوا کہ اس شخص کا عمل کیا ہے کہ آج 3 دن سے آقا علیہ السلام فرما رہے ہیں کہ ابھی جنتی آ رہا ہے، اور بدل کے کوئی دوسرا شخص نہیں آیا، ہر روز یہی آتا ہے۔ کوئی بڑا عمل ہوگا اس کا، کوئی بڑی عبادات ہوگی، بڑی ریاضت ہوگی، شب زندہ دار ہوگا، طاعت گزار ہوگا،
کیا عالم ہوگا؟ کہتے ہیں میں اس کے پیچھے پیچھے چل پڑا جب مجلس ختم ہوئی، اور راستے میں چل کے کہا کہ میری آرزو ہے اگر اجازت دیں تو 3 دن 3 راتیں آپ کے ساتھ آپ کے گھر میں گزاروں۔ انہوں نے چاہا کہ میں اس کے معمولات دیکھوں کہ وہ کون سا عمل ہے جس نے اسے جنت کی ضمانت دے دی، اور زبان مصطفیٰ سے، اور ایک بار نہیں تیسرے دن سے اعلان ہو رہا ہے۔ اس نے کہا مجھے کوئی اعتراض نہیں، آ جاؤ۔ اس نے گھر ٹھہرا لیا۔ 3 دن عبداللہ بن عمرو رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے گھر میں ٹھہرے۔ آپ فرماتے ہیں کہ نماز عشاء پڑھ کے وہ سوتا، جب وہ کروٹ لیتا، آنکھ کھلتی تو کروٹ لیتے ہوئے دائیں یا بائیں تو بس اللہ اکبر کہہ دیتا۔ حضرت عبداللہ بن عمرو فرماتے ہیں جب 3 راتوں کا منظر دیکھا تو مجھے اپنی کوششیں بھی یاد آئیں جو ہم ریاضت کرتے ہیں، عبادت کرتے ہیں، عمل کرتے ہیں، نوافل پڑھتے ہیں، استغفار کرتے ہیں، تسبیحات کرتے ہیں، وہ بھی آنکھوں کے سامنے آنے لگے، اور اس کا عمل عبادات اور طاعت میں اپنے اعمال کے مقابلے میں ہلکا دکھائی دینے لگا، ہلکا۔ میں نے اس سے پوچھا اے شخص، میں تو تیرے پاس 3 دن 3 راتوں کا قیام اس لیے کیا تھا کہ مجھے اس عمل کا پتہ چلے جس نے تجھے جنتی بنا دیا۔ اس نے کہا مجھے جواب میں کہ اور تو کچھ نہیں، یہی کچھ ہے جو تم نے دیکھا ہے، یہی کچھ ہے جو 3 دن دیکھا ہے۔ کہتے ہیں میں چل پڑا واپس، اور اسی سوچ میں گم تھا، میری سمجھ میں کچھ نہیں آ رہا تھا۔ ادھر زبان مصطفیٰ تھی، آقا علیہ السلام کی بشارت تھی، آقا علیہ السلام کا اعلان تھا، ادھر میرا اپنا مشاہدہ تھا 3 دن 3 رات کا دیکھا ہوا، کچھ سمجھ میں نہیں تھا، ورطہ حیرت میں تھا۔ جو ہی میں مڑا تو اس نے پیچھے سے آواز دی، اس نے کہا آؤ، ایک بات یاد آئی ہے مجھے، تم آتے رہے ہو، خاص عمل مجھے نظر نہیں آیا جس نے جنت کی ضمانت دے دی ہے۔ کیا؟ اس نے کہا میں نے اس لیے بلایا، اور تو مجھے بھی کچھ معلوم نہیں، عمل تو اسی طرح کے فرائض واجبات کی ادائیگی ہے جو آپ نے دیکھے ہیں، اضافی چیزیں نہیں ہیں۔ ایک بات فقط ہے، وہ اللہ بہتر جانے اور اللہ کا رسول بہتر جانے۔ فرمایا صرف ایک چیز ہے، اس نے یہ کہ اعمال طاعات اور عبادات تو یہی کچھ ہیں، مگر اتنی بات یہ ہے، یہ میں حلفاً کہتا ہوں کہ میرے دل میں یہ پورا معاشرہ ہے جن کے ساتھ برتاؤ رہتا ہے، کسی شخص کو اللہ نے جتنی نعمت سے نوازا ہو، میں نے زندگی بھر اپنے دل میں رتی برابر نہ کسی کا حسد پایا ہے اور نہ کسی کے لیے اپنے دل میں کوئی میل دیکھا ہے۔ دل اتنا صاف ہے کہ کسی کے لیے میل ہی نہیں دل میں، بس اس ایک ایکسٹرا اضافی بات کے سوا اور مجھے بھی کچھ معلوم نہیں۔ وہ کہتے ہیں مجھے سمجھ آ گئی، میں نے کہا اللہ کی عزت کی قسم، یہی جو دل کی صفائی ہے اس نے تجھے زبان مصطفیٰ سے جنت کی بشارت دے دی۔ ایک بات یاد رکھ لیں، کوئی شخص دنیا میں نہیں جو یہ دعویٰ کر سکے کہ میری یہ نماز 100% مقبول ہے۔ ہم نماز پڑھتے ہیں، اللہ کے امر پہ چھوڑ دیتے ہیں، اس کی منشا پر، اس کی مشیت پر، وہ چاہے قبول کر دے چاہے قبول نہ کرے۔ ہم روزے رکھتے ہیں، حج کرتے ہیں، زکوٰۃ دیتے ہیں، اعمال کرتے ہیں، کسی چیز پر قبولیت کی ضمانت نہیں ہے الا یہ کہ دل صاف ہو جائیں، دل صاف ہو جائیں۔ یاد رکھ لیں، اگر دل میں صفائی ہو جائے، کسی کے لیے غل اور غش نہ رہے، کسی کے لیے حسد اور بغض نہ رہے، کسی کے لیے تنگی نہ رہے، کسی کے لیے دل میں میل اور کچیل نہ رہے، دل کسی کا برا نہ چاہے، ہر ایک کے لیے دل اسی طرح خوش ہو، دل خیر خواہ بن جائے دوسروں کا، دل بہی خواہ بن جائے دوسروں کا۔ اگر دل کی کیفیت یہ ہو جائے، حسد سے پاک، بغض سے پاک، اناد سے پاک، عداوت سے پاک، حرص سے پاک، لالچ سے پاک،
اگر یہ ساری غلاظتیں دل سے نکل جائیں اور دل کا کوٹھا، دل کا حجرہ صاف ہو جائے، یہ ایک ایسی کیفیت ہے کہ اس کی قبولیت کی ضمانت اللہ کے رسول نے دے دی ہے۔ اس لیے ضمانت دے دی ہے کہ انما الاعمال بالنیات، اعمال کا دار و مدار دل کی نیت پر ہے۔ نیت کیا ہے؟ وہ دل کی کیفیت کا عنوان ہے، دل کے ارادے کا عنوان ہے۔ اعمال دنیا دیکھتی ہے، اعمال ان کا ظاہری وجود ہے۔ آپ نے قیام کیا، رکوع کیا، سجود کیا، سلام کیا، تسبیح کی، روزہ رکھ، اعمال دنیا دیکھتی ہے، دل کی کیفیت اور نیت صرف اللہ دیکھتا ہے۔ لوگ دلوں کی کیفیت اور نیت کو نہیں دیکھتے۔ اگر دلوں کی کیفیت ایسی ہو جائے کہ اس میں نہ اللہ کے سوا کوئی طلب اور حرص رہے، اور اللہ کی انسان کے اندر دلوں میں اس کے نفس میں تنگی ہے، نفس میں بخل ہے، غیظ ہے، غضب ہے، نفرت ہے لوگوں کے لیے، کدورت ہے لوگوں کے لیے، اور دنیا کا حرص ہے، دنیا کا لالچ ہے، دوسرے کا حقد ہے، حسد ہے، دوسرے اس کو باتیں نہیں ہیں۔ دوسرے لوگ اللہ کسی پر نعمت کر دے تو یہ اندر ہی اندر جل جاتا ہے۔ اگر دل کا حال ایسا ہے تو یاد رکھ لیں سجدے اس کے دل کے حال کو بدل نہیں سکتے، عبادتیں اسے اللہ کا مقرب نہیں بنا سکتی، مگر حال یہ ہو جائے دل کی سخاوت تو بندہ اللہ کا مقرب ہو جاتا ہے۔ یہ ایک طبیعت کی سخاوت ہے جو میں بات سمجھا رہا ہوں، یہ طبیعت کی سخاوت ہے، یعنی نفس اور دل گوارا ہی نہیں کرتا۔ اگر کسی دل میں اللہ بس جائے، دل کی لو اللہ کے ساتھ لگ جائے اور دل خالصتاً اللہ کے ساتھ جڑ جائے، اب وہ شخص کیسے گوارا کرے گا کہ اس میں کوئی پلیدی آ جائے؟ اور اس کو دوسرے اینگل سے دیکھیں، اگر آپ کے گلاس میں، پیالے میں، برتن میں تھوڑی سی بھی غلاظت ہو اور کوئی اس پیالے میں دودھ ڈال دے، شربت ڈال دے، لو افطار کر لو، پی لو، آپ پیئیں گے؟ جتنے پیاسے بھی ہیں، جس برتن میں غلاظت ہوتی ہے اس میں اعلیٰ سے اعلیٰ مشروب آپ نہیں پیتے، آپ اس برتن میں مشروب نہیں ڈالتے، ڈالتے ہیں؟ اس برتن میں آپ دودھ نہیں ڈالتے، اس برتن میں پانی نہیں ڈالتے جس میں غلاظت ہو۔ آپ نے پانی بھی پینا ہو تو برتن کو صاف مانگتے ہیں، تو جب آپ برتن میں پانی ڈالنے کے روادار نہیں ہیں، پانی جس برتن میں غلاظت ہو، تو دل کے برتن میں غلاظت ہو تو رب اپنی محبت کیسے ڈالے گا؟ جس دل کے برتن میں غلاظت ہو، حرص کی، حقد کی، حسد کی، بغض کی، تنگی کی، رب اس میں اپنی معرفت کیسے ڈالے گا؟ رب اس دل کے اندر اپنا ذکر کیسے ڈالے گا؟ اس دل میں اللہ پاک اپنا نور کیسے اتارے گا؟ یاد رکھ لیں دو چیزیں اکٹھی نہیں رہ سکتی، ظلمت، اللہ کی عطا، اللہ کی سخا اس دل میں نہیں آتی جس دل کے اندر اللہ کی مخلوق کے ساتھ نفرتیں ہوں، کدورتیں ہوں، حرص کی پلیدی ہو، لالچ ہو، جس دل میں تکبر ہو، جس میں رعونت ہو، جس بندے کے دل میں کڑکڑ اور چڑ چڑ ہو، دوسرے پر اللہ کا کرم ہو رہا ہے، یہ گھر بیٹھے ہی پیچ و تاب کھائے جا رہا ہے۔ جو دل دوسروں کے عیب تلاش کرتا ہے، عیب تلاش کرنے والے کے دل میں اللہ خیر نہیں ہو۔ چونکہ اللہ اگر کسی کے دل میں اپنا نور دے دے تو وہ تو زمین و آسمان کی وسعتیں بھی اس دل کے مقابلے میں تنگ ہو جاتی ہیں۔ یہ نفس کی سخاوت ہے، یہ دلوں کی وسعت ہے، یہ نفس کی پاکیزگی ہے، یہ دلوں کی پاکیزگی اور طہارت ہے، اور یہ مزاج کی وسعت اور قلب ولا یستقیم قلبہ حتی یستقیم لسانہ۔ کسی شخص کا ایمان پختہ نہیں ہوتا، کامل نہیں ہوتا جب تک اس کا دل استقامت پہ نہ آ جائے، اور دل استقامت پہ نہیں ہوتا جب تک اس کی زبان استقامت پہ نہ آ جائے۔ زبان کی صفائی دل کی صفائی کی آئینہ دار ہے۔ جن لوگوں کے دل صاف ہو جاتے ہیں، آپ سال ہا سال
ان کی مجلس میں بیٹھے کسی کی غیبت نہیں سنیں گے، کسی کا عیب نہیں سنیں گے، سمجھو اس کا اپنا دل عیب سے پاک ہے۔ جس شخص کی زبان دوسرے پر کیچڑ نہیں اچھالتی، سمجھو کعبہ اس دل کا طواف کرتا ہے۔ جو دل اللہ کا مسکن ہو جائے، کعبۃ اللہ اس دل کا طواف کرتا ہے۔ یہی بات مولانا روم نے کہی کہ جس شخص کا دل صاف اور ستھرا ہو جائے اس کے دل کو تھام لے، وہ اللہ کا مسکن ہے۔ اور جس کا دل اللہ کا مسکن بن جائے، تم کعبے کے طواف کو جاتے ہو اور کعبہ ایسے لوگوں کے دلوں کا طواف کرتا ہے۔ کیوں؟ وہ دل اللہ کا مسکن ہے۔ پھر طبیعت بدل جاتی ہے، برتاؤ بدل جاتا ہے، طرز زندگی بدل جاتا ہے، طرز فکر بدل جاتا ہے، بندہ سر تا پا سخاوت بن جاتا ہے، سر تا پا سخاوت ہو جاتا ہے، سر تا پا جود و عطا ہو جاتا ہے، سر تا پا عفو و درگزر ہو جاتا ہے، وہ بندہ سخی ہوتا ہے، وہ جواد ہوتا ہے۔ سیدنا مولا علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم ایک روز رو رہے ہیں، امام ابو القاسم القشیری روایت کرتے ہیں رسالہ میں۔ کسی نے پوچھا فقیل لہ ما یبکیک، اے مولا کائنات آپ کو کیا چیز رلا رہی ہے، کیوں رو رہے ہیں؟ اب دیکھیے کہ دلوں کا حال کس طرح بدلتا ہے، سوچ کس طرح بدلتی ہے، طرز فکر کیسے بدلتا ہے، زاویہ عمل کیسے بدلتا ہے۔ پوچھا کیوں رو رہے ہیں؟ فرمایا اس لیے فقال لم یأتنی ضیف منذ 7 ایام، آج 7 دن ہو گئے میرے گھر کوئی مہمان نہیں آیا، اس لیے رو رہا ہوں۔ آج 7 دن ہو گئے میرے گھر کوئی مہمان نہیں آیا۔ پھر اس نے پوچھا، پوچھنے والے نے، میں اس سے کیا سمجھوں، رونا کیوں آیا؟ فرمانے لگے وَأَخَافُ أَن يَكُونَ اللَّهُ تَعَالَى قَدْ أَهَانَنِي، مجھے ڈر لگنے لگ گیا ہے کہ کہیں میں اللہ کی نگاہ میں گر تو نہیں گیا، اللہ کی نگاہ میں گر تو نہیں گیا کہ اس نے کوئی مہمان میرے گھر نہیں بھیجا۔ شاید اللہ کی ذات سمجھتی ہے کہ میرے دل میں اتنی سخاوت نہیں رہی جس سخی کے پاس اللہ نے اپنا مہمان بھیجنا تھا۔ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ صحبت رسول نے اور تربیت رسول نے ہمارے دلوں کا حال اس طرح بدل دیا تھا، ہماری زندگی کا طرز، ہماری سوچیں، ہمارے معاملات، ایک دوسرے کے ساتھ برتاؤ اتنے بدل دیے تھے کہ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اگر کسی ایک شخص کے گھر کبھی کوئی بکری ذبح کرتا اور اس کا بکری کا گوشت یا بکری کا سر کسی کے گھر تحفہ بھیجتا تو ہر طرف غربت تھی، فاقہ تھا، وہ گھر والا پڑوسی کو، اگلے گھر کو وہ تحفہ بھیج دیتا، خود بھوکا رہتا۔ وہ فقر اور فاقے میں مبتلا گھر والے اس تحفے کو اگلے گھر میں بھیج دیتے۔ یہ امام غزالی نے احیاء علوم الدین میں سیدنا فاروق اعظم سے روایت کیا۔ وہ اس گھر پہنچتا تو اگلے گھر بھیج دیتے، حتیٰ کہ 7 گھروں کا چکر لگا کر کسی کو خبر نہیں ہوتی تھی کہ چلا کہاں سے ہے، وہی بکری کا سر پہلے گھر میں واپس آ جاتا۔ یعنی لوگ سخی اتنے ہو گئے تھے کہ بھوک اور فاقہ بھی ان کی طبیعت کو فقیر نہیں بناتا تھا۔ ہائے ہائے، فقر اور فاقہ انتہا درجے کا بھی ہوتا مگر طبیعتیں غنی رہتی تھی، کئی دنوں کا فاقہ بھی ہوتا مگر طبیعتیں سیراب رہتی تھی، کھانے کو کچھ نہ ہوتا تب بھی ان کے مزاج غنی رہتے تھے۔ کیوں غنی رہتے تھے؟ کہ ان کا توکل اسباب دنیا پہ نہ تھا، غنی اس لیے تھے کہ ان کے دلوں میں رب بستا تھا۔ جس دل میں رب بستا ہے اس جیسا کوئی غنی نہیں کائنات میں، چونکہ رب ساری کائنات کو غنی کرنے والا جب خود کسی کے دل میں آ جائے، اس دل کے اندر فقر کیسا، اس دل میں محتاجی کیسی۔ حر بن کثیر الکندی روایت کرتے ہیں
یعنی طبیعتوں میں یہ سخاوت آ گئی تھی. کہتے ہیں کہ میں نماز پڑھ کے نکلا امام حسین علیہ السلام کے ساتھ مسجد سے، اور آپ کے ساتھ ساتھ چل پڑا، اور چلتے چلتے آپ کا گھر آ گیا بنی تمیم میں. جب میں آپ کے دروازے تک پہنچا تو آپ نے دیکھا کہ یہ بندہ چلتا ہوا میرے گھر آ گیا. تو میں مڑنے لگا واپس، تو آپ نے مجھے پکڑ لیا، امام علی مقام علیہ السلام. فرمایا واپس نہ جاؤ. میں نے کہا حضور میں تو بس ایسے آپ کے ساتھ آیا. تو فرمایا نہیں، کھانا کھا کے جاؤ. اندر لے گئے مجھے، فرمایا کھانا منگوایا، مجھے کھانا کھلایا. اس کے بعد خوشبو منگوائی، مجھے دی خوشبو لگا لو. میں نے خوشبو لگا لی. پھر اس کے بعد اپنا مسلح اٹھایا، اس کے نیچے سے تھیلا نکالا، مجھے دیا، لے جاؤ اس سے ضرورتیں پوری کرنا. میں وہ تھیلا لے کے گھر آیا. گھر آ کر گنے تو 500 درہم تھے اس تھیلی میں. صرف ان کے ساتھ چند قدم چل کے ان کے دروازے تک گیا، طلب بھی نہیں کی، کوئی حاجت نہیں رکھی، بغیر مانگنے کے جھولی بھر کے روانہ کی. یہ سخاوت مال سے نہیں آتی، یہ سخاوت حال سے آتی ہے. یہ سخاوت مال سے نہیں آتی، مالدار ہو کے بھی بخیل ہوتا ہے. یہ سخاوت حال سے آتی ہے. دوستو جب دل سخی ہو جاتے ہیں تو بھلے ایک لقمہ بھی پاس نہ ہو تو بندے کا کرم تھمتا نہیں ہے. یہ ان کے کرم تھے، یہ ان کی سخاوت تھی. امام حسن البصری روایت کرتے ہیں کہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا معمول تھا، جتنی دیر ہو جاتی بیٹھے رہتے، بھوکے بیٹھے رہتے، جب تک شہر کا کوئی یتیم نہ بلا کے لے آتے کھانا نہیں کھاتے تھے. یتیم بچے کے بغیر کھانا نہیں کھاتے تھے. دسترخوان بغیر یتیم بچے کے انہیں اچھا نہیں لگتا تھا. یہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ، کیونکہ آقا علیہ السلام نے تعلیم یہ دے رکھی تھی. میں جوڑ کے چند ایک گوشوں کو، متفرق گوشوں کو ایک کر کے بتا رہا ہوں چونکہ آخری نشست ہے. تربیت یہ کر رکھی تھی آقا علیہ السلام نے. صحیح مسلم میں حدیث ہے، فرماتے تھے طعام الواحد یکفی الاثنین و طعام الاثنین یکفی الاربع و طعام الاربعۃ یکفی الثمانیہ. یہ ذہن بنا رکھے تھے، یہ تربیت مصطفیٰ تھی. فرماتے تھے لوگوں ایک شخص کا کھانا 2 کو زندہ رکھنے کے لیے کافی ہے، 2 کا کھانا 4 کو زندہ رکھنے کے لیے کافی ہے، اور 4 کا کھانا 8 لوگوں کو زندہ رکھنے کے لیے کافی ہے. 8 لوگوں کو زندہ رکھنے کے لیے کافی ہے. اب جب تربیت یہ ہو تو پھر کوئی ضرورت مند کے بغیر کھانا ہی کیوں کھائے. یعنی ان کے زاویہ نگاہ بدل دیے تھے، ان کی طرز زندگی بدل دی تھی. ہم ان امور کو، ان معاملات کو، اس طرز زندگی کو دین کا اور عبادت کا اور ایمان کا حصہ ہی نہیں سمجھتے، حالانکہ ایمان کا مغز یہی ہے، دین کا مرکز و محور یہ ہے. ایک سفر ہے، صحیح مسلم میں حدیث ہے، آقا علیہ السلام نے فرمایا من کان عنده فضل زاد فلیعد بہ علی من لا زاد لہ ومن کان عنده فضل ظہر فلیعد بہ علی من لا ظہر لہ وذاکر من اصناف المال ما ذاکر. یہ ہے ذہن سازی، یہ ہے تربیت، یہ ہے دینداری. یہ نہیں فرمایا کہ وہ دے دے جس کے پاس ضرورت کا کھانا اور سواری نہیں. چونکہ اگر فرماتے دے دے تو دینے کا معنی یہ بھی ہوتا ہے کہ ہے تو آپ کا، اسے دے دے، یہ احسان بنے گا. یہ احساس بھی نہیں ہونے دیا کہ دینے والا یہ خیال بھی لائے کہ یہ میرا احسان ہے اس محتاج پر. فرمایا فلیعد بہ، لوٹا دے اسے. ذہن یہ بنایا کہ جس کے پاس زائد دولت ہے، زائد ضروریات زندگی ہیں اور سامان آسائش ہے، وہ لوٹا دے اسے جس کے پاس ضرورت کی چیزیں نہیں. مطلب یہ ہے کہ یہ نظام کی خرابی ہے، یہ تقسیم میں خرابی ہے، نظام مبنی پر انصاف نہیں، یا آپ کے معاملات میں کوئی نقص ہے. یہ حق بھی انہی کا تھا جو محروم ہیں، وہ چھن کر آپ کے پاس آ گیا. لہذا لوٹا دے کا مطلب یہ ہے احسان نہ کر دے کر، یہ سمجھ اسی کا ہے.
غلطی سے آپ کے پاس آ گیا، اس کا حق اس کو لوٹا دے، دو بھی مگر دے